بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی مختصراً بیان کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے دوسرے نمبر پر ہیں اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 30 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 584 میں آپ کی ولادت ہوئی اور وفات جو ہے وہ 644 میں ہوئی اور ہجرت کے 23ویں سال میں آپ کی شہادت ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریب اور جانثار ساتھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی اور بہادری سے لڑے۔ مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی کہ اللہ عمر ابن الخطاب اور ابو جہل ان دونوں میں سے جو آپ کے زیادہ محبوب اور پسند ہو، ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اور غلبہ عطا فرما۔ اور یہ دعا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ یہاں ایک بڑا یوں سمجھ لے کہ معرکۃ الآراء مسئلہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کے متعلق جو روایات ہمیں ملتی ہیں، ان تمام روایات کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس میں سے ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ اپنے گھر کے جو ہے وہ خبر لے لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے۔ تو یہ سیدھے اپنے بہنوئی کے گھر پہنچے اور معلوم ہوا کہ وہ واقعتاً دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو دونوں کو بہت مارا، زخمی کر دیا اور پھر ان سے قرآن کریم سننے کی خواہش کا اظہار کیا اور انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، جس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، حضرت عمر نے سنا تو وہ قرآن کریم سے متاثر ہوئے اور اسلام لائے۔ لیکن ان ساری روایات سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم سن کر اسلام لائے تھے دیگر صحابہ کی طرح، کیونکہ قرآن کریم کا جو اسلوب بیان ہے وہ نہایت خوبصورت اور بلیغ اور فصیح ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بلیغ اور فصیح آدمی تھے، اور ان کے خطبات جو عربی میں ہیں اس میں بھی آپ نے بڑے سے بڑے مفہوم کو نہایت کم اور سادہ لفظوں میں بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے کئی بڑے بڑے علاقے فتح کیے، قیصر و کسریٰ، شام، روم، بڑے بڑے جو ہے وہ بادشاہتیں جو تھی وہ ساری جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو محدثین نے ابواب قائم کیے، ان میں سے کئی ساری جو ہے وہ حدیثیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت مضبوط ارادے اور مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مشکل حالات میں آپ کے عزم اور ارادے میں کبھی خلل نہیں آیا، اور جس چیز کا ارادہ کر لیا تو اسے پھر کر گزرتے تھے۔ اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ نے، قریش نے انہیں اپنا سفیر بنایا تھا، اور چونکہ لکھنا اور پڑھنا بھی جانتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی فراست اور عقل عطا فرمائی تھی۔ خود حضرت عمر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر میری تائید فرمائی۔ ایک مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کے متعلق میں یہ سوچتا تھا کہ یہاں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو۔ اسی طرح پردے کے متعلق میں یہ سوچتا تھا کہ پردہ ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، جن میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو بغیر کسی پردے کے وہ آتے ہیں، اور ازواج مطہرات وہاں موجود ہوتی ہیں، مسلمان خواتین جو ہے وہ ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، تو اللہ نے آیات حجاب نازل فرمائی۔ اسی طرح
جو غزوہ بدر ہوا اور اس میں جو کفار قید ہوئے، تو تمام مسلمانوں کی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو جو ہے آزاد کرنا چاہیے، مختصر جو ہے وہ بہت کم فدیہ لے کر کسی کو جو ہے وہ مختلف ذمہ داریاں دی اور ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے، اور قرآن کریم نے اس کی تائید فرمائی ہے سورہ انفال میں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرت پر پیدا تھے، اور جو چیز جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، تو وہ یہی ہے کہ ایک چیز جو انسانی عقل کو اپیل کرتی ہو، انسان اس کے بارے میں سوچتا ہو کہ یہ ہونی چاہیے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو موافقات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ جس کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جن کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز المجوسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کچھ سیاسی مصلحت کے تحت بہت سارے احکامات دیے تھے، جن میں سے ایک حکم یہ تھا کہ مدینے میں وہ غلام نہیں رہیں گے جو بالغ ہو۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اس غلام کی خصوصی اجازت حاصل کر لی تھی، کیونکہ یہ بڑھئی تھے اور کاریگر تھے، تو یہ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ان سے کچھ سیکھیں، اس وجہ سے انہیں اجازت دی۔ یہ جو ابو لؤلؤ فیروز المجوسی تھے، یہ حضرت عمر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میرے آقا نے میرے اوپر جو اجرت لگائی ہے وہ بہت زیادہ ہے، جسے میں پوری نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں، پیشہ کیا ہے، تو انہوں نے اپنا بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے پیشے کے حساب سے 1 دینار روز کا یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ چکی بڑی اچھی بناتے ہیں، خوبصورت، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق و مغرب میں اس کی دھوم مچے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہ انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، لیکن چونکہ شک کی بنیاد پر کسی کو پکڑا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ جو منصوبہ ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قتل کا اور شہادت کا، اس میں کئی سارے لوگ شریک تھے، کچھ یہود تھے، کچھ مجوسی تھے، کچھ منافقین تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو بظاہر جو ہے وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن ان کے عزائم مسلمانوں کو کمزور کرنے کے تھے، اور یہود تھے یا مجوس تھے، تو مدینے میں رہتے تھے، اسلام سیکھنے کے لیے غرض سے آئے تھے۔ تو یہ ان سب نے مل کر جو ہے اس غلام کو بھیجا، تیار کیا، اور 2 دھاری خنجر کے ذریعے سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وار کے، پیدر پہ کئی وار کے۔ صبح کی نماز کے لیے آپ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور آپ کی عادت ہی مبارکہ تھی کہ آپ اقامت کے بعد جو ہے صفوں میں چکر لگاتے تھے تاکہ صفیں سیدھی کر لیں لوگ، اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اس دوران وہ مسجد کے کونے سے نکلا جب آپ نے نماز شروع فرمائی، اور آپ کے اوپر پیدر پہ کئی وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے اور فرمایا کہ مجھے کسی کتے نے، یا بعض روایت میں کسی کافر نے مجھے قتل کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نماز پوری کر لیں نماز، تو وہ آگے آئے، انہوں نے نماز پوری کی۔ اس دوران جو ہے کچھ صحابہ کرام نماز توڑ کے اس غلام کو، اس قاتل کو پکڑنے کے لیے نکلے، تو انہوں نے پیدر پہ کئی لوگوں پر اندھادھند وار کیے، جس میں سے 13 لوگ زخمی ہوئے، 7 کی شہادت ہوئی ان میں۔ اور آخر جب انہیں معلوم ہوا کہ جو ہے وہ اب یہ پکڑے جائیں گے اور سارے کردار سامنے آئیں گے، تو انہوں نے خود کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زخموں سے کتاب نہ لا سکے، اور 3 دن بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اتنے بڑے اسلامی سلطنت کے جو ہے وہ خلیفہ تھے، اور کئی مربع میل پر پھیلی ہوئی حکومت، اور جس میں مسلسل جو ہے اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی خاص حیت، کوئی بادشاہانہ ٹاٹ، اور نہ کوئی سیکورٹی، نہ کوئی کسی بھی قسم کے، بڑی سادگی کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک بات یہاں بڑی ضروری ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق البدایہ والنہایہ میں قول ہے، وہ فرماتے تھے کہ کاش ہمارے اور اہل فارس کے درمیان آگ کا دریا ہوتا، نہ ہم اس طرف جا سکتے اور نہ وہ ہماری طرف آتا۔ اس کی وجہ یہ تھی
کہ ان جنگوں میں کئی سارے جو ہے بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہوئے اور بڑے بڑے مسلمان جو تابعین تھے ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اس طرح شہید ہوں، لیکن چونکہ ایک سلسلہ چل پڑا تھا فتوحات کا تو اس کو روکنا مشکل تھا، اور پھر اگر مسلمان واپس آ جاتے تو کفار جو ہے سمجھتے کہ یہ تو پسپا ہو گئے اور پلٹ کر حملہ کرتے، تو جو مسلمانوں کے علاقے تھے مثلا مکہ مدینہ تو وہ بھی اس کے اوپر بھی حملہ آور ہوتے، اس لیے جنگوں کا سلسلہ جاری رہا اور کئی علاقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں فتح ہوئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قد کاٹ عطا فرمائی تھی، ایک خوبصورت جسامت کے مالک اور سرخ و سفید جو ہے ان کا رنگ تھا، اور خاموش رہتے تھے زیادہ تر، ہنستے نہیں تھے اور باوقار رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا تقویٰ کی وجہ سے کہ لوگ جو ہے آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے بات نہیں کرتے تھے۔ ایک آپ کی جو خاصیت ہے وہ یہ کہ آپ ظلم کے مقابلے میں ہمیشہ کڑے ہوتے تھے، اور مکے میں بھی جب آپ اسلام لائے تو آپ کڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ ہم اب جو ہے اعلان جو ہے نمازیں پڑھیں گے، اپنی عبادات کریں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں۔ اور ہجرت کا جو واقعہ ہوا ہے آپ رضی اللہ عنہ کا، تو آپ نے اعلان سب کے سامنے کہا تھا کہ بھائی میں ہجرت پر جا رہا ہوں، اور جس نے اپنے بچوں کو جو یتیم بنانا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو تو آ کے مجھ سے لڑے۔ اور اس کے بعد بھی کئی واقعات آپ کے سیرت میں ایسے ملتے ہیں جہاں آپ نے صحابہ اکرام سے بھی بدلہ لیا ہے۔ اور ایک خطبہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مختصر ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں نے اپنے گورنروں کو تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ تمہاری تذلیل کرے، بلکہ میں نے انہیں تمہیں دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو، زیادتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے پاس آئے تاکہ میں ان سے بدلہ لوں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا آپ صحابہ اکرام سے ہی بدلہ لیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم، 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم ضرور ضرور بدلہ لوں گا اگر انہوں نے ظلم کیا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بھی احتساب کے لیے پیش کیا تھا، اور ہمارے لیے یہی نمونہ ہے۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسوہ عمر رضی اللہ عنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔